اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو حلقہ اولیٰ میں ان طرق کے بارے میں چل رہی ہے، اور ہمارا درس ان طرق اور طریقوں کے بارے میں ہے کہ جن کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات، یہ حکم یا یہ روایات یا یہ حدیث معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے۔ ان میں 4 طریقے صاحب کتاب نے بیان کیے، جن میں سے 3 کو ہم پڑھ چکے۔ وہ سب سے پہلے تواتر، پھر الاجماع والشہرہ، اور تیسرے سیرت المتشرعہ، اور چوتھا ہے خبر الواحد الثقہ۔ خبر واحد ثقہ وہ خبر ہوتی ہے جو علم کا فائدہ نہیں دیتی، یہ کہ خبر واحد ہے لیکن جو اس کا مخبر ہے وہ ثقہ ہے، اور یہ حجت ہے، یہ حجت ہوتی ہے۔ خبر واحد الثقہ حجت ہے، اور یہ حجت شرعاً ثابت ہے، عقلاً نہیں۔ یہ خبر واحد ثقہ کی حجیت شرعاً ثابت ہے، عقلاً نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطعی بنیاد پہ حجت نہیں ہے۔ اس کی حجیت جو قائم ہوتی ہے خبر واحد کی، وہ قطعی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ معصوم علیہ السلام یا امر شارع کی بنیاد پر ہوتی ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا صدق الثقہ لا تکذب خبر الثقہ، یعنی آپ خبر ثقہ کو قبول کرو، خبر ثقہ کو مانو، ثقہ کو مت جھٹلاؤ آپ۔ تو یہ یعنی روایات میں آیا ہے خبر ثقہ کے بارے میں۔ خود ان ادلہ میں سے جو خبر ثقہ یا خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، خبر ثقہ کی حجیت پر دلالت کرتی ہے، ان میں سے آیت نبا بھی ہے، جو اللہ عز و جل کا ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ آیہ شریفہ، آیہ مبارکہ، یہ آیہ شریفہ جو سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 6، اس آیہ شریفہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس کی چھان بین کرو، اس میں تحقیق کرو۔ تو یہ جملہ، یہ آیت جو ہے مشتمل ہے جملہ شرطیہ پر، اگر فاسق خبر لے کر آئے، اور یہ اس کا منطوق ہے، یعنی بیان ہوا ہے آیت میں کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس میں چھان بین کرو۔ اس آیہ شریفہ کا مفہوم گویا یہ ہے کہ اگر مومن خبر لے کر آئے تو چھان بین کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اسے آپ قبول کر لیں بغیر تحقیق اور بغیر چھان بین کے۔ تو گویا خبر واحد الثقہ کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہے شرعاً، عقلاً نہیں، شرعاً ثابت ہے۔
اور خبر واحد الثقہ کی حجیت پر سیرت متشرعہ بھی دیکھی گئی اور پائی گئی، اور عقلاء بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ کس پر؟ خبر واحد الثقہ پر، یعنی عقلاء بھی اس پر عمل کرتے تھے اور سیرت متشرعہ بھی اس میں موجود ہے، اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا آج کا ہمارا درس خبر واحد الثقہ کے بارے میں ہے، جو چوتھا طریقہ ہے کسی حکم یا روایت یا حدیث کو معصومین علیہ السلام سے خبر واحد الثقہ چوتھا طریقہ ہے ان طرق میں سے، طریقوں میں سے کہ جن کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خبر معصوم علیہ السلام سے یا معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، اور یہ فرمان معصوم علیہ السلام کا ہے، یہ روایت یا حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے۔ تین طریقے گزر چکے، متواتر، خبر متواتر، اجماع و شہرہ اور سیرت المتشرعہ۔ چوتھا طریقہ خبر واحد الثقہ کا ہے۔ خبر واحد الثقہ علم کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ علم کا فائدہ تو نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ خبر ہے کہ جو اس کا مخبر یعنی خبر دینے والا ثقہ ہوتا ہے، اور یہ حجت ہوتی ہے۔ اور اگر خبر واحد یعنی خبر واحد دینے والا مخبر انسان جو مخبر ہے، جو خبر دے رہا ہے، وہ ثقہ نہیں ہے، خبر دینے والا خبر واحد ہے لیکن ثقہ نہیں ہے، مخبر اس کا ثقہ نہیں ہے، تو پھر وہ حجت نہیں ہے۔ خبر واحد ثقہ حجت ہے، اور اس کی حجت جو ہے خبر واحد ثقہ کی، یہ ثابت ہے شرعاً، عقلاً نہیں، شرعاً ثابت ہے۔ کیونکہ یہ عقلاً جو ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ قطع کی بنیاد پر نہیں حجت حاصل ہو رہی ہے، یہ قطع کی بنیاد پر حجت نہیں ہے، بلکہ امر شارع کی بنا پر حجت ہے۔ مثلا شارع نے فرمایا قرآن کریم سورۃ المبارکہ حجرات آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم چھانبین کرو چھانبین۔ یہ آیت کا منطوق ہے، آیت کا منطوق ہے، لیکن مفہوم کیا ہے اس آیت شریفہ کا کہ اگر مومن خبر لے کر آئے تو آپ کو چھانبین کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے صدق الثقہ، صدق الثقہ، خبر ثقہ کی آپ تصدیق کریں، مخبر ثقہ کی آپ تصدیق کریں، صحیح موثق جو مخبر ہے تصدیق کریں آپ جائیں۔ لا تکذب الثقہ، ثقہ کو مت جھٹلاؤ، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا۔ خیر، بعد هذه الخلاصہ نطبق العبارہ الرابع، یعنی من الطرق الرابع، من الطرق الاربع الرابع، یا من الطرق الرابع خبر الواحد الثقہ، خبر واحد ثقہ جی کریں الرابع، چوتھے جو چوتھا طریقہ ہے کسی خبر یا روایت یا حدیث یا حکم یا فرمان کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہے، وہ ہے خبر الواحد الثقہ، خبر واحد الثقہ۔ وَنُعَبِّرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ كُلِّ خَبَرٍ لَا يُفِيدُ الْعِلْمِ، اور خبر واحد سے ہماری جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو علم کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی ہر وہ خبر جو علم کا فائدہ نہیں دیتی، وہ حکم ہو اور جو اس کا حکم ہو۔ انہ اذا کان المخبر ثقۃ،
اخذ به وکان حجہ، کہ جب مخبر ثقہ جو ہے وہ مثلا جب کسی مخبر ثقہ سے کوئی خبر لی جائے، جب کوئی خبر دینے والا ثقہ ہے تو وہ خبر کیا ہے؟ حجت ہے. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر مخبر ثقہ نہیں ہے، خبر دینے والا ثقہ نہیں ہے، صحیح، تو پھر وہ حجت نہیں ہے. یعنی یہ خبر حجت کس بنا پر ہے؟ ثقہ کی بنا پر. یعنی خبر واحد بذات خود حجت نہیں ہے، بلکہ خبر واحد ثقہ حجت ہے. یعنی جو خبر واحد ثقہ ہے، خبر واحد بما ہوا خبر واحد حجت نہیں ہے، صحیح، بلکہ کون سی خبر واحد حجت ہے؟ جو ثقہ ہو. اور اگر خبر واحد ثقہ نہیں ہے تو وہ حجت بھی نہیں ہے. وَهَذِهِ الْحُجِّيَّةُ، اور یہ حجیت یا اس کی حجیت، خبر واحد ثقہ کی حجیت ثابتۃ شرعا لا عقلا، شرعاً ثابت ہے، عقلاً ثابت نہیں ہے. شرعاً ثابت ہے، عقلاً ثابت نہیں ہے. لأنها لا تقوم على اساس حصول القطع، اس لیے کہ خبر واحد ثقہ کی حجیت لا تقوم، قائم نہیں ہوتی، علی اساس حصول القطع، قطع کی بنیاد پر. قطع تو پائی نہیں جاتی اس میں، خبر واحد میں قطع نہیں ہے. بل علی اساس امر الشارع، بلکہ کس بنا پر قائم ہے یہ؟ امر شارع کی بنیاد پر. امر شارع کیا ہے؟ باتباع خبر الثقہ. کیا امر شارع؟ امر شارع کیا ہے؟ خبر ثقہ کی اتباع کرنے کے بارے میں ہے امر شارع، کہ شارع نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ خبر ثقہ کی اتباع کریں، یعنی خبر ثقہ کو مانیں. فقد دلت ادلۃ شرعیات عدیدہ علی ذالک، اور اس بارے میں بہت سی ادلہ شرعیہ موجود ہیں، دلالت کرتی ہیں اس بات پر. کس بات پر؟ کہ شارع نے حکم دیا ہے خبر ثقہ کی اتباع کا. کس چیز پر دلیلیں پائی جاتی ہیں؟ کہ شارع نے حکم دیا ہے کہ خبر ثقہ پر عمل کرو، خبر ثقہ کی اتباع کرو، اسے مانو. ٹھیک. وَيَاتِي بَيَانُهَا، اور اس کا بیان جو ہے وہ آئے گا فی حلقۃ مقبلہ، حلقہ ثانیہ میں انشاءاللہ آئے گا. آنے والے حلقے میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. خیر، وَمِن تِلْكَ الْأَدِلَّةِ، اور ان دلیلوں میں سے آیت النبا المبارکہ، آیت نبا ہے. وَيَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور وہ اللہ عز و جل کا قول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 6. اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی چھان بین کرو. فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ، بس یہاں پر جو حکم ہے آیت شریفہ میں وہ جملے شرطیہ پر مشتمل ہے. وَهِيَ تَدُلُّ مَنْطُوقًا عَلَى إِنَاثَةِ وُجُوبِ التَّبَيُّنِ بِمَجِيءِ الْفَاسِقِ بِالنَّبَأِ، اور وہ دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ وَهِيَ تَدُلُّ مَنْطُوقًا، اور وہ منطوقاً دلالت کرتا ہے، جو بولا، جو پایا جاتا ہے، جو بولا گیا ہے، صحیح ہے، نطق ہے جس کے بارے میں یعنی بیان کیا گیا ہے، وہ کیا کیا گیا بیان؟ علی نفی، کہ منع کیا گیا ہے وجوب تبین فی النبا، کہ کسی کی نفی ہوئی ہے؟ نفی ہوئی ہے وجوب تبین کی. کب؟ فی حالت مجیء النبا، کہ جب خبر آئے من قبل غیر الفاسق، غیر فاسق کی طرف سے.
یعنی جب فاسق خبر لے کر آئے تو منطوق یہ ہے کہ آپ چھانبین کرو. تو مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اگر غیر فاسق یعنی مومن خبر لے کر آئے تو پھر چھانبین کی ضرورت نہیں ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْحُجِّيَّةُ، اور یہ نہیں ہے مگر یہ کیا ہے؟ حجیت ہے. یعنی اگر مومن خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی چھانبین میں کرو. تو چھانبین نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ یعنی حجت ہے. فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ حُجِّيَّةُ خَبَرِ الْعَادِلِ الثِّقَةِ. بس استفادہ کیا گیا ہے آیہ شریفہ سے حجت خبر عادل ثقہ کا. کیا استفادہ کیا ہے؟ خبر عادل ثقہ کا استفادہ کیا گیا. وَيَدُلُّ عَلَى حُجَّةِ خَبَرِهِ أَيْضًا، اور دلالت کرتی ہے خبر واحد ثقہ کی حجت پر. کیا یہ بھی کیا دلالت کرتی ہے؟ أَنَّ سِيرَةَ الْمُتَشَرِّعَةِ وَالْعُقَلَاءِ عُمُومًا عَلَى الْإِتِّكَالِ عَلَيْهِ، کہ سیرت متشرعہ اور سیرت عقلاء عام طور پر اس پر موجود ہے. کیا یعنی سیرت متشرعہ بھی اس پر موجود ہے کہ وہ خبر واحد ثقہ پر عمل کرتے تھے، اور سیرت عقلاء بھی اس پر موجود ہے کہ وہ خبر واحد ثقہ پر عمل کرتے تھے. وَنَسْتَكْشِفُ، کیا خبر واحد ثقہ پر یعنی خبر واحد ثقہ حجت ہے، اس پر سیرت متشرعہ بھی دلیل ہے، اور عقلاء بھی اس پر عمل کرتے تھے، عموماً اس پر بھروسہ کرتے تھے. اتکال علیہ، اس پر بھروسہ کرتے تھے، تکیہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. وَنَسْتَكْشِفُ مِنْ انعقاد سیرت المتشرعہ علی ذالک، اور ہم کشف کرتے ہیں سیرت متشرعہ کے ذریعے کہ سیرت متشرعہ اس پر پائی جاتی ہے. من انعقاد سیرت المتشرعہ، سیرت متشرعہ علی ذالک یعنی خبر واحد ثقہ پر عمل کرنے پر. وَإِسْتِقْرَارُ عمل اصحاب الائمہ علیہ السلام، اور ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے عمل کو. وَالرُّوَاةِ علیہ، اور روات اس پر. ان کس بات پر؟ ان حجتہ متلقہ ہو، کہ خبر واحد ثقہ کی حجیت متلقہ لهم من قبل الشارع، کہاں سے لیے انہوں نے؟ شارع کی طرف سے. کہ خبر واحد ثقہ کی حجیت کہاں سے لی انہوں نے؟ شارع کی طرف سے لی ہے. وفقا لما تقدم من حدیث، جیسے کہ حدیث میں بات گزر چکی ہے. وفقا لما تقدم من حدیث عن سیرت المتشرعہ وکیفیت الاستدلال بها، اور جیسے ہم نے اس میں استدلال کیا ہے سیرت متشرعہ کے بارے میں، سب گزر چکا ہے. خلاصۃ القول اور نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے کہ خبر واحد الثقہ کہ جو خبر واحد ہے اور علم کا فائدہ نہیں دیتی. کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر اگر ثقہ کے ذریعے خبر واحد اگر ثقہ کے ذریعے تو وہ حجت ہے، اور اگر خبر واحد ثقہ نہیں ہے، مخبر ثقہ نہیں ہے، تو وہ حجت نہیں ہے. یعنی خبر واحد بما ہوا خبر واحد حجت نہیں ہے، بلکہ خبر واحد بما ہوا خبر الثقہ، خبر واحد الثقہ، خبر واحد الثقہ وہ حجت ہے، خبر واحد الثقہ وہ حجت ہے. کہہ رہے ہیں اس کی حجیت جو ہے وہ شرعاً ہے، عقلاً نہیں ہے. عقلاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے قطع حاصل نہیں ہوتا، اس سے قطع حاصل نہیں ہوتا. یہ قطع کی بنا پر حجت نہیں ہے. اگر قطع کی بنا پر حجت ہوتی تو پھر جو ہے وہ عقلاً بھی ہوتی، یعنی اس سے قطع حاصل نہیں ہوتا. بلکہ یہ جو حجت ہے یہ شارع کے امر کی وجہ سے ہے. شارع کا امر کیا ہے؟ شارع نے امر دیا کہ آپ خبر ثقہ کی اتباع کرو، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان مبارک سورہ مبارک حجرات میں آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو
جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس کی چھان بین کرو. تو یہ منطوق ہے کہ فاسق خبر لے کر آئے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مومن کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کے علاوہ کوئی خبر لے کر آئے، تو آپ کو چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسے قبول کر دو. تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبر واحد ثقہ کو آپ قبول کر لیں. صحیح. دوسرے روایات میں موجود ہے. روایات کیا کہہ رہی ہیں؟ مثلا صدق الثقہ لا تکذب الثقہ. مثلا آپ خبر ثقہ کی تصدیق کریں، آپ ثقہ کو مت جھٹلاؤ مثلا. تو اور اس کے علاوہ یہ اس کی خبر واحد ثقہ کی حجیت سیرت متشرعہ اور عقلاء سے بھی ثابت ہے کہ متشرعین اور عقلاء عام طور سے اس پر اعتماد کرتے تھے، اس پر بھروسہ کرتے تھے، جس پر خبر واحد ثقہ پر. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.